بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم 40 احادیث کا سلسلہ جاری تھا، جس میں ایک دن کے وقفے کے ساتھ دوبارہ عرض کر رہے ہیں۔ تقریباً 27 حدیثیں ہو چکی تھی۔ ان احادیث کی فضیلت اور خلاصہ عرض کرتے رہتے ہیں ہر دفعہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی میری امت کے نفع کے لیے، امت کو فائدہ پہنچانے کے لیے 40 حدیثیں یاد کرے گا اور ان کو آگے سنائے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو شہداء اور علماء کے ساتھ اٹھائیں گے اور فرمائیں گے جس جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ تو ان کی حدیث 2 3 روزانہ ہو جاتی ہیں۔ 28ویں حدیث ہے اور صحیح بخاری جلد نمبر 2 اور حدیث نمبر 759 ہے، اور یہ مرفوع حدیث ہے اور متفق علیہ، اور دوسری جگہ یہ 683 نمبر پہ حدیث نمبر 683 ہے۔ مسلم شریف کی جلد نمبر 3 اور حدیث نمبر 276 مرفوع حدیث ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی ہوں، پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہ ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے نبی ماننا ضروری ہے، فرض عین ہے، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا بھی فرض ہے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانا، نعوذ باللہ، اور آپ کے بعد کسی نبی کو مانا، تو وہ خود بھی اسلام سے خارج ہو گیا۔ اور اگر کسی نے ایسے لوگوں کی تائید کی ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے اعتبار سے نہیں مانتے اور اس کے بعد کسی کو نبی مانتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 29 ہے لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ یہ کچھ حدیثوں کا گویا کہ مجموعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں قطع تعلقی نہ کرو۔ پیچھے حدیث میں گزرا ہے کہ قطع تعلقی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا، اور ایک دوسرے کے در پہ نہ ہو، یعنی کمیاں ڈھونڈنا اور جو ہے اس کے کمی ڈھونڈ کے اس کو لوگوں میں پریشان کرنا، ذلیل کرنا، اور ایک دوسرے کے پہ در پہ نہ ہو، پریشان نہ کریں۔ اور ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ رکھو، کہ بغض رکھنے والا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ ولا تحاسدوا، اور فرمایا آپس میں حسد نہ کرو۔ کسی کی کوئی چیز دیکھی، اس کو خوش دیکھا، حسد کیا، اس کو اچھا نہیں دیکھا اور اس کو جو پریشان کرنے کی کوشش کی۔ اور فرمایا اے اللہ کے بندو، سب بھائی بھائی بن جاؤ، کونوا عباد اللہ اخوانا، اے اللہ کے بندے سب کے سب بھائی بھائی بن جاؤ۔ اس لیے جو ہے اس سے اندازہ ہوا کہ اگر یہ چیزیں ہیں، قطع تعلقی کرنے والا ہے اور ایک دوسرے کے نقصان کے در پہ ہیں اور آپس میں بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، تو یہ بندے اللہ کے بندے اور یہ آپس میں بھائی نہیں بن سکتے۔ اس لیے کوشش کی جائے کہ آپس میں جو ہے بھائی چارہ ہو اور ایک دوسرے کو نقصان نہ پہنچایا جائے، حسد اور بغض نہ رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں اتفاق نصیب فرمائے، اور بغض و حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔